قرآن پاک پڑھایا جائے، ان کو نبی پاک کی باتیں بتائی جائے تاکہ ان کے ذہن کھلیں اور اس کی برکت سے ان کا حافظہ مضبوط ہو۔ جہاں یادداشت کی منیم بھائی اور حافظے کی بات ہوئی، یقیناً یادداشت اور حفظ کا جو ہے تعلق علم سے بھی بہت گہرا ہے۔ تو آپ کی علمی شان، آپ کا علمی مقام، میں نے عرض کیا کہ یہ بطور مفتیہ، بطور محدثہ، بطور مفسرہ یہ مشہور تھیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان آپ سے جو ہے مسائل پوچھا کرتے تھے، آپ جواب دیا کرتے تھے۔ آپ کی علمی شان کے حوالے سے علماء نے کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اگر علمی مقام، یہ آپ کی سیرت کا ایک پہلو ہے، حالانکہ آپ کی سیرت کے اور بھی کافی سارے پہلو، بے مثال پہلو ہیں۔ آپ کی عبادت و ریاضت ہے، آپ کی سخاوت ہے، آپ کی شجاعت ہے، اور اس طرح آپ کا زہد و تقویٰ ہے۔ جہاں ان خوبیوں کے اندر، جہاں ان اوصاف کے اندر آپ بے مثل و بے مثال تھیں، اسی طرح علمی مقام کے اندر بھی آپ بے مثل و بے مثال تھیں۔ واہ واہ، اللہ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کے علمی مقام کا اندازہ ایک خوبصورت حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے، جس کو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں، جن کے علمی مقام کو صحابہ نے تو بیان کیا ہی کیا، بعد والوں نے بھی بیان کیا، علماء نے بھی بیان کیا، لیکن ان کے علمی مقام کو خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری کائنات کی عورتوں کا علم، ساری کائنات کی عورتوں کا علم اور میری دیگر جو ازواج ہیں ان کا علم ایک طرف کیا جائے، اور ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کو رکھا جائے، تو ان کا علم سب کے علم سے بڑھ جائے۔ اور کیجئے کہ ساری کائنات کی عورتیں اور دیگر ازواج مطہرات، تشبیہ دے رہے ہیں۔ مشبہ اور مشبہ بھی کو کتنے واضح انداز میں بیان کیا گیا۔ ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم ہے، اور دوسری طرف تمام کائنات کی عورتوں کا علم بیان کیا گیا ہے۔ تو کتنی بڑی تمثیل اور کتنی بڑی یہ تشبیہ ہے۔ جو علم تشبیہ کو جانتے ہیں تو وہ اس بات کا ادراک کر سکتے ہیں کہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ بس سمجھ میں آتا ہے کہ اتنی یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی شان ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے یہ مثال دی ہے۔ واہ۔ اور اسی طرح صحابہ کرام نے بھی آپ کے علمی مقام کو بیان فرمایا ہے۔ آپ کے ایک بھانجے تھے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو آپ کی جو بہن تھی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے تھے، تو وہ ان کے پاس اکثر آیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی مقام کے حوالے سے جو انہوں نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ علم حدیث اور یہ جو علم فقہ ہے، علم فقہ کے علاوہ عرب کے جو اشعار ہوتے تھے نا، اشعار کا بڑا دور ہوتا تھا۔ جی اس وقت تو یہ باقاعدہ ایک فن تھا، بہت بڑا فن تھا۔ اگر کسی کی ہجوی کرنی ہوتی تھی تو لوگ اشعار میں کرتے تھے، بلکہ لوگ مشہوری اسی سے ہوا کرتے تھے، اشعار میں جو ہے مہارت حاصل کر کے ہر چیز کے اندر لوگ نا اشعار پڑھ دیتے تھے۔ تو اشعار کے حوالے سے عرب کے اشعار کو سب سے زیادہ جاننے والا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پایا، اور انہی کے حوالے سے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے علامہ زرقانی، حالانکہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت بڑے عالم، اور ان کا نام شاید وہ محدثین مدینہ میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور انہی کے حوالے سے علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح مواہب الدنیا کے اندر نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ آقا علیہ السلام کی بار ان کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر آئے، اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اے اماں جان، آپ کو علم فقہ اور قرآن اور حدیث کا علم آپ کو بہت زیادہ آتا ہے، مجھے اس پر کوئی تعجب نہیں ہے، کیونکہ آپ آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہی ہیں، اور اسی طرح آپ کو عرب کے اشعار پر بھی بڑی دسترس حاصل ہے، اور اتنے بڑے بڑے اشعار آپ کو یاد ہیں، حفظ ہیں، آپ نے اشعار یاد کیے ہیں اور آپ کو سمجھ میں جلدی آ جاتے ہیں، اس پر بھی مجھے کوئی تعجب نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کی بیٹی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو اس فن کے اندر ماہر ترین تھے۔ اب ان کی بیٹیاں، ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے آپ کو یہ فن مل گیا ہو، اور لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو یہ میڈیکل کے حوالے سے معلومات، طبی معلومات، یہ اتنی معلومات آپ کو کیسے اور کہاں سے یعنی آپ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طب میں بھی مہارت حاصل، طب کے اندر بھی آپ کو بڑی کامل مہارت حاصل۔ واہ واہ واہ۔ اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پوچھا نا، تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ عفیفہ محدثہ مفسرہ مدققہ محققہ مفکرہ مؤرخہ فصیحہ بلیغہ مجتہدہ اور افقہ من نساء الامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا ان کے جو ہے کندھے مبارک پر تھپکی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی جو طبیعت ہے یہ آخری ایام میں کچھ ناساز رہا کرتی تھی، اور عرب و عجم کے حکماء، عرب و عجم کے حکیم دوائیاں تجویز کیا کرتے تھے، میں ان دوائیوں کے ذریعے آپ کا علاج کیا کرتی تھی، ان علاج کرتے کرتے مجھے ساری معلومات بھی حاصل ہو گئی۔ اللہ، ماہر فقہ، ماہر تفسیر، ماہر حدیث اور ماہر طب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ واہ واہ۔ اور اس کے علاوہ علماء کرام نے بھی آپ کے علمی مقام کو، اچھا ایک کام کریں نا، آپ کو پھر ہوتا ہے، آپ نے جو القاب سنا ہے دوبارہ تھوڑا سا سنا دینا، مدنی چینل کے ناظرین کو امی جان سے محبت ہو جائے گی، مزید بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔
حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ محدثہ مفسرہ مدققہ محققہ مفکرہ مؤرخہ متکلمہ فصیحہ بلیغہ مجتہدہ افقہ من نساء الامہ رضی واہ اللہ واہ عنہ۔ واہ، کیا اور بھی بات دیگر ہے، کافی کیا سارے بات ہے۔ القابات علماء کرام نے ان کے بیان سبحان فرمائے ہیں، اللہ، اور واقعی آپ ان القابات کی حقیقت میں مستحقہ تھی۔ یعنی آپ نے اگر یوں کہا جائے کہ ان القاب ایک ایک لقب کو لیا جائے اور اس پر غور کیا جائے، پھر آپ کی سیرت کو پڑھا جائے، تو بندے کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اچھا یہ جو القاب ہم تھوڑی دے رہے ہیں، یہ تو محدثین امت، مفسرین امت، مدققین امت دے چکے، تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اور علماء کرام نے جو آپ کے علمی مقام کو بیان فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہی آپ منصب افتاء پہ فائز ہو گئی تھیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی فتوے دیتی رہی، اور اپنے وصال تک آپ نے فتوے دیے ہیں۔ یہ آپ کا منصب افتاء تھا۔ اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری کے اندر، شارح بخاری ہیں یہ، اس کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان 6 صحابہ کرام میں ہوا کرتا تھا جو مسائل کے اندر کمال کے ماہر تھے، اور آپ کو فراست کے جو مسائل ہیں ان پر بھی آپ کو کمال کا عبور حاصل تھا۔ یہاں میں ایک بات کہوں گا عمران بھائی، منیم بھائی، کہ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ویسے تو ایک خاتون ہے، مگر اتنی کمالات کی جامع ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ دیکھیں اتنے علوم آپ کو آتے ہیں اور لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ فتویٰ نویسی فرماتی ہیں، لوگوں کو علم فقہ سے جو ہے آراستہ کرتی ہیں۔ آج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت کے اس پہلو کو لے کر کیا اس دور کے نوجوانوں کو، اس دور کے مردوں کو اور اس دور کی خواتین کو اس بات کی طرف نہیں آنا چاہیے کہ ہم کیوں علم سے دور ہیں، ہم کیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور فرامین سے دور ہیں، ہمیں کیوں علوم و فنون میں مہارت حاصل نہیں ہے؟ ہم علم کی بات کر کے ایک راہ کی طرف تو چل دیے، مگر جو حقیقت علم، نور علم اور برکت علم ہے اس کی طرف ہم کیوں نہیں آ پا رہے؟ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج کے دور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس زندگی کے پہلو کو لے کر گھر کی خواتین اور مرد، نوجوان سب کو علم دین کی طرف بڑھنا چاہیے؟ جی بالکل بڑھنا چاہیے۔